بیٹھو جی نعیم شاہ صاحب آ جاؤ تلاوت کرو. دروازہ بند کر دو. اس طرح نہیں آرام سے کرنا, نہیں سب کچھ نیچے جا پڑے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تلاوت کی گئی آیات کا ترجمہ. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں, بلکہ وہ اللہ کا رسول ہے اور سب نبیوں کا خاتم ہے, اور اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو, اور اس کی تسبیح صبح بھی کرو اور شام کو بھی. سورہ الاحزاب آیات 41 تا 43. الاحزاب احزاب عذاب نہیں. جی اطہر احمد صاحب. علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان محمد ابن علی قال ان لمہدینا آیتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکشف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکشف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض. ترجمہ. حضرت محمد بن رضی اللہ عنہ یعنی حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کی صداقت کے 2 نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے ہیں کسی کی صداقت کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے. اول یہ کہ اس کی بعثت کے وقت رمضان میں چاند گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 رمضان کو چاند گرہن لگے گا, اور سورج گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 رمضان کو سورج گرہن لگے گا, اور یہ 2 نشان اس رنگ میں پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئے.
اس حدیث میں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امام مہدی سے اظہار محبت و شفقت، نیز ان سے آپ کے تعلق کا حدیث کے ابتدائی الفاظ یعنی ہمارے مہدی سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام صادق کا ذکر کتنی محبت سے فرما رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی کامران احمد صاحب۔ السلام علیکم حضور۔ وعلیکم السلام۔ فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ خاتم النبیین کے بعد مسیح ابن مریم رسول کا آنا فساد عظیم کا موجب ہے۔ اس سے یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وحی نبوت کا سلسلہ پھر جاری ہو جائے گا، اور یا یہ قبول کرنا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ مسیح ابن مریم کو لوازم نبوت سے الگ کر کے اور محض ایک امتی بنا کر بھیجے گا، اور یہ دونوں صورتیں ممتنی ہیں۔ وزالہ حام صفحہ نمبر 544۔ خاتم النبیین ہونا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی دوسرے نبی کے آنے سے مانے ہیں۔ ہاں، ایسا نبی جو مشکات نبوت محمدیہ سے نور حاصل کرتا ہے اور نبوت تامہ نہیں رکھتا، جس کو دوسرے لفظوں میں محدث بھی کہتے ہیں، وہ اس تجدید سے باہر ہے، کیونکہ وہ باعث اتباع اور فنا فی الرسول ہونے کے جناب خاتم المرسلین کے وجود میں ہی داخل ہے، جیسے جز کل میں داخل ہوتی ہے۔ وزالہ حام صفحہ نمبر 575۔ ان معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدیٰ سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس کا نام پا کر اس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے، رسول اور نبی ہوں مگر بغیر کسی جدید شریعت کے۔ اس دور کا نبی کہلانے سے میں نے کبھی انکار نہیں کیا، بلکہ انہی معنوں سے خدا نے مجھے نبی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سو اب بھی میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے انکار نہیں کرتا، اور میرا یہ قول من نستم رسولو نیا وردہ ام کتاب، اس کے معنی صرف اس قدر ہیں کہ میں صاحب شریعت نہیں ہوں۔ یہ غلطی کا ازالہ صفحہ 6 اور 7۔ جزاک اللہ۔ یہ بڑا مشکل اقتباس پڑا ہے اس میں سارا، کس کو سمجھ آئی ہے؟ جی وجیہ الرحمان صاحب، کیا سمجھ آئی ہے تمہیں؟ حضور اس میں جو ابھی مضمون پڑھا ہے، اس میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ہرگز یہ کبھی نہیں کہتا کہ میں نبی نہیں ہوں، مجھے جو نبوت ملی ہے، اور یہ شروع سے اچھا خیر ٹھیک ہے۔ شروع میں یہ کہا گیا کہ یہ مسلمان جو ہیں وہ بھی یہ پہلے میں بتا دوں تمہیں اس کا خلاصہ آسان لفظوں میں، اب غور سے سن لینا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، کیونکہ یہ بحث پھر عام چلتی رہتی ہے، سوال لوگ کرتے رہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، حضرت مسیح موعود نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ٹھیک، پہلی بات۔ اور خاتم النبیین کے بعد اگر ہم یہ سمجھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مسیح ابن مریم ہے، مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، جو 600 سال پہلے آنسن سے پیدا ہوئے تھے، وہ اب اس زمانے میں دوبارہ آ جائیں گے، تو یہ تو بہت بڑا دنیا میں ایک فساد پڑ جائے گا۔ ٹھیک، کیوں فساد پڑ جائے گا؟ اس لیے کہ یا تو یہ ماننا پڑے گا کہ نبوت جو وحی کا سلسلہ ہے، نئی نبوت کا، وہ نئے سرے سے شروع ہو گیا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نئے سرے سے شروع نہیں ہو سکتا ہیں۔ جب ایسا شخص جو پہلے نبی تھا دوبارہ آتا ہے جو آپ کی امت میں سے نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ ایک نئی نبوت لے کے آیا نا، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ماننی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ نے، یا پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو امتی بنا کے بھیجا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اور امت میں سے آپ ہو نہیں سکتے کیونکہ آپ پہلے نبوت کا درجہ پا چکے ہیں، ایک آزاد نبوت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی ہیں، اور حضرت موسیٰ کی تعلیم کو رائج کرنے آئے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہیں ہو سکتے۔ تو یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں، نہ تو اپنی نبوت لے کے آ سکتے ہیں کیونکہ خاتم النبیین کی مہر آسم پہ لگی ہوئی ہے، نہ امتی بن کے آ سکتے ہیں کیونکہ پہلے نبی کا درجہ پا چکے ہیں۔ اس لیے دونوں چیزیں ایسی ہیں، اگر ان کو مانا جائے تو ایک فساد پیدا کرنے والی بات ہے، ٹھیک۔
سمجھ آ گئی نا اس کی؟ یہی سمجھ آئی تھی تمہیں اقتباس سن کے؟ ہیں پہلے بھی یہی سمجھ آئی تھی؟ ہاں جی حضور، لیکن آپ نے اور زیادہ اچھا سمجھا دیا. وضاحت ہو گئی. اچھا. ہاں جی. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم نبیین ہونا کسی دوسرے نبی کے آنے کے لیے ایک روک ہے. ہاں ایسی نبوت جس کے نور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری ہو. مشکات کہتے ہیں ایک گلوب کو، ایک روشنی کو، ایک لائٹ کو، سورج کو. اس کا جو نور ہے، جو ہمیشہ کی نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پہ جو پڑے گا وہ ایک اعزاز دلوا سکتا ہے. اور اس کا محدث بھی کہتے ہیں، اس کو دوسرے لفظوں میں استعمال کیا ہے، ایسا جو وہ بیان لے کے دوبارہ آتا ہے. اور اس تجدید سے باہر ہے، کیونکہ محدث جو ہے اس تجدید سے باہر ہے کہ وہ محدث بھی وہی پیغام لے کر آ رہے ہیں. اور پھر فرمایا کہ کیونکہ وہ باعث اعتبار فنافی رسول ہونے کے جناب ختم المرسلین کے وجود میں ہی داخل ہے، جیسے جز کل میں داخل ہے. جتنے محدثین پہلے آ چکے ہیں، جتنے اولیاء پہلے آ چکے ہیں، وہ اسی میں داخل ہیں کیونکہ آپ کی امت میں سے تھے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ ان معنوں کی روح اس معنوں سے کہ میں نے اپنے رسول مقتدا سے باطنی فیوز حاصل کر کے اور اپنے لیے اس نام کو پا کر اس کے واسطے سے خدا کی طرف سے علم غیب پایا ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا فیض پایا. جو کچھ مجھے ملا آپ کی پیروی کرنے سے ملا، آپ کی کو مقتدا مان کے میں ملا ہے. اور اس وجہ سے کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا اور آپ سے عشق کرنے والا تھا، محبت کرنے والا تھا، آپ کا امتی تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی علم غیب سے حصہ دیا. یعنی ایسی بات خبریں سنائی مجھے جو غیب کی خبریں تھیں جو انبیاء پہ اترتی ہیں. لیکن یہ نبی ہونا میری اپنی کوئی خاصیت نہیں تھی. یہ علم غیب ہونا، یہ نبی کا درجہ پانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی وجہ سے تھا، آپ سے عشق کی وجہ سے تھا. ٹھیک. پھر فرمایا اس لحاظ سے میں رسول اور نبی ہوں. ہمارے بعض لوگ کنفیوز کر دیتے ہیں، بعض غیر احمدی بات کرتے ہیں نا کہ نبی نہیں آ سکتا، تم مسیح موعود کو نبی مانتے ہو. تو بہت سارے ہمارے لڑکے چھوٹے بھی بعض سوال کر دیتے ہیں، 14-15 سال تک میں نے دیکھا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں اپنے لڑکوں کو نہیں ہم نبی نہیں مانتے، ہم حضرت مسیح علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، لیکن امتی نبی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آئے اور اسی شریعت پہ قائم ہو کے آئے جو شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس لحاظ سے فرمایا کہ میں نبی ہوں اور میں نے اس قسم کی نبوت سے کبھی انکار نہیں کیا. لیکن شریعت نہیں، شریعت وہی جو آسم لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے. یہی تھا، کچھ شاید بھی اس نے پڑھا تھا. بہرحال تو یہ خلاصہ ہے یا تھوڑی سی وضاحت ہے اس بات کی جو اس نے بیان کی ہے. اب اگر اس بات وضاحت کے بعد بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو اس سے آسان بیان کرنا مشکل ہی ہے. شاید آصف صاحب بیان کرتے ہیں کسی وقت، لیکن مشکل ہی لگے گا. ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ آنی چاہیے ساروں کو. چلو اب نظم پڑھو. عدیل شاہ صاحب، آج شاہوں کا بڑا زور ہے. چلو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا منظوم کلام. زندگی بخش جام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد
احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، لاکھوں انبیاء مگر با خدا، لاکھوں انبیاء مگر با خدا، سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، باغ احمد سے ہم نے پھل کھایا، میرا بستان کلام احمد ہے، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، زندگی بخش جام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ یہ تم نے اتنی دفعہ احمد احمد اس نظم میں آیا پڑھا ہے، احمد سے کیا مراد ہے؟ غلام احمد ان کی جماعت اسلام، مرزا غلام احمد۔ تمہیں تو پتہ ہوگا، شاید پتہ ہوگا، تمہیں بھی پتہ ہوگا، تم بھی جامعہ میں جا رہے ہو، پتہ ہوگا۔ تم بتاؤ، نعمان سے پیچھے جو بیٹھا ہے اس کو بھی شاید پتہ ہی ہو۔ اسلام ہاں چلو تم مصطفیٰ، یہ بڑے بڑے تو سارا پتہ ہوگا، تم بتاؤ مصطفیٰ۔ کیونکہ میری حسن زنی ضرور ہے کہ پتہ ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں، آن سلم کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے، جی ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سارا جو احمد استعمال ہو رہا ہے نا، وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو رہا ہے، اور آخر میں جو غلام احمد کہہ دیا ہے اس کے دو معنی ہو گئے کہ میں جو احمد کا غلام ہوں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، دوسرے حضرت مسیح علیہ السلام کا نام بھی غلام احمد تھا، جو مسیح کے آمد ثانی کے رنگ میں آئے ہیں۔ تو ابن مریم کا ذکر چھوڑو، ابن مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان سے بہتر یہ مسیح ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آیا، آپ کا امتی ہو کے آیا، ٹھیک۔
چلو سمجھ آ گئی اب یاد رکھنا. عاطف رشید صاحب نے کیا کرنا ہے؟ امکان نبوت. وعلیکم السلام. آج میں آپ کے سامنے اس سوال کا جواب پیش کروں گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو آپ کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے، اور یہ کہ ہم احمدی کیوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. اس وقت مسلمانوں کے درمیان بہت بڑا جھگڑا یہ ہے کہ خاتم النبیین کے اصل معنی کیا ہیں. مسلمانوں کی اکثریت یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے، اور یہ ختم نبوت کے خلاف نہیں ہے. ہم احمدی بھی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو نبی آئے گا وہ اسی امت میں سے ہوگا اور مسیح اور مہدی ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کریم کے مطابق فوت ہو چکے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں خاتم النبیین کے الفاظ پر غور کرنا ہوگا. خاتم النبیین ایک عربی لفظ ہے. اس کے لفظی معنی نبیوں کی مہر کے ہیں، یعنی the seal of all the prophets. خاتم کے لفظ کا ترجمہ سب سے اعلیٰ اور مہر کیا جا سکتا ہے. مثلاً عربی میں خاتم الاولیاء کا مطلب ہے اولیاء میں سے بہترین. خاتم الاطباء کا مطلب ہے سب سے اعلیٰ طبیب یا ڈاکٹر. خاتم الشعراء کا مطلب ہے سب سے بہترین شاعر، the best poet. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خاتم الاولیاء کہتے ہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد کوئی ولی پیدا نہیں ہو سکتا. اس لیے خاتم النبیین کے بھی یہ معنی ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور کامل نبی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بجز اس کے کوئی بھی خاتم نہیں، ایک وہی ہے جس کی مہر سے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے جس کے لیے امتی ہونا لازمی ہے. حقیقت الوحی صفحہ نمبر 28. اس کا مطلب ہے کہ نئی شریعت کا دروازہ بند ہے اور اب صرف وہ نبی آ سکتا ہے جو امتی ہو، جیسے کہ سورہ النساء میں ذکر ہے. اس لیے قرآن کریم کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نہیں آ سکتے، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے نبی تھے. نبی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو نئی شریعت اور تعلیم لاتے ہیں، جو انگلش میں کہتے ہیں لو بیئرنگ پروفٹ، اور دوسرے وہ جو اپنے سے پہلے نبی کی تعلیم کی پیروی کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو مانتے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے. اس لیے اگر اسلام مکمل دین ہے اور بہترین ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ نبی ہیں اور آپ کی تعلیم سب سے بہترین ہے، تو کسی قسم کی نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مکمل دین پہلے سے موجود ہے. اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت والے آخری نبی ہیں. اس لیے اب صرف وہی نبی آ سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلنے والا اور آپ کا ماتحت ہو، آپ کا سبورڈنٹ ہو. اگر اس امت کی اصلاح کے لیے کسی نبی کو زندہ رکھنا ہوتا تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے سب سے زیادہ حقدار تھے، نہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے نبی تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ آنے والا مسیح اور مہدی نبی ہوگا. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں آنے والے مسیح کو 4 دفعہ نبی اللہ کہا گیا ہے. تو یہ بات بالکل صاف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک نبی کے آنے کی بشارت دی ہے. ان ساری باتوں سے یہ نتیجہ نکلا ہے کہ جس مسیح نے آنا تھا اس نے نبی ہونا تھا اور امتی ہونا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نبی حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اپنے سے پہلے نبی کی شریعت کو زندہ کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ کا نبوت اس لیے عطا ہوئی صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق اور حقیقی متبع ہونے کی وجہ سے. غلام صادق کا مطلب ہے ٹرو سرونٹ، اور حقیقی متبع ٹرو فالوور آف دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کوئی نئی شریعت نہیں لائیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. جزاکم اللہ. اچھا کیا تم نے، تھوڑا ایکسپلین کر دیا.
पिछली दफ़ा नबूवत पे बात हुई थी, या इस दफ़ा ये टॉपिक रखा था? कोई सवाल वो किया था किसी ने? No. नहीं, मेरा ख्याल किसी ने सवाल भी शायद किया था, है ना, दर्जे के बारे में शायद किसने किया था? जी, अताउल फातर साहब, तुम्हारी इंग्लिश में तकरीर है, तुम लोग हर क्लास के बाद दोनों लंबे हो गए हो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. My beloved Hazur, dear brothers and viewers around the world, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. One allegation that is made against the Prophet Messiah Islam is that, Na'udhu billah, he claimed to have a higher status than the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. You and I are convinced with certainty through the writings and the actions of the Prophet Messiah Islam of his unquestionable love, admiration, and above all, his submissiveness to the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, which clearly demonstrates how unfounded, baseless, and ignorant this allegation is. Today, inshallah, by presenting number one, the Prophet Messiah's writings, and number two, the Prophet Messiah's actions, over the next few minutes, I will demonstrate the futility of this allegation. So if we review point number one, the Prophet Messiah's writings, we see that the Prophet Messiah Islam wrote a qasida. It was a flawless Arabic poem, which was all in praise of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. In this poem, the Prophet Messiah Islam categorically tells us the status of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Not once, not twice, but numerous times. He writes, "No doubt it is Muhammad who is the best of all creation. He is the essence and vital force of the elect of God." This verse clearly indicates that there never was, is, or never will be any creation of God, including the Prophet Messiah alayhi salam, who will be better than Hazrat Muhammad sallallahu alayhi wasallam. We also look at what comparison he has made with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. O my spiritual master, I am the lowliest of your humble servants. The Prophet Messiah alayhi salam also wrote numerous other poems, which were in Urdu, Persian, and Arabic, that were so wonderful and that were so great and wonderful that they still have no parallel. For example, he writes in Urdu about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, "Us noor par fida hoon, uska hi main hua hoon. वो है मैं चीज़ क्या हूँ, बस फैसला यही है. I sacrifice my life for that light. I am solely his. He is everything in front of which I am nothing, and this is the ultimate decision." Continuing with his writings, we read the following about the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. That light of high degree that was bestowed on perfect man was not in angels, was not in the stars, was not in the moon, was not in the sun, was not in the oceans and the rivers, was not in rubies, emeralds, sapphires, or pearls. In short, it was not in any earthly or heavenly object. It was only in perfect man, whose highest and loftiest and most perfect example was our Lord and Master, the chief of the prophets, the chief of all living ones, Muhammad the Chosen One. Peace and blessings of Allah be on him. This was from Essence of Islam, Volume 1. The Prophet Messiah Islam also sentiments regarding upholding the honor of the Holy Prophet ﷺ was such that he wrote that he would rather befriend poisonous snakes than those who make impure accusations against the Holy Prophet ﷺ. He also wrote that nothing hurt him more than derision and mockery aimed at the Holy Prophet ﷺ. He said that even if all his progeny and its progeny, his friends and associates, were all murdered,
and his hands were cut off, and the pupils of his eyes were gouged out, and he lost all his amenities, the grief of the tax against the Holy Prophet ﷺ would be weightier for him than these woes. These were just a couple of lines from many thousands written by the Prophet ﷺ, where if a person looked at them objectively, he will understand the Holy Prophet ﷺ's status as the Prophet ﷺ recognized it. So now we move on to point number 2, the actions of the Prophet ﷺ. I would just like to relate one incident which shows the deep respect and love of the Prophet ﷺ towards the Holy Prophet ﷺ. Once the Prophet ﷺ was at Lahore train station. He was doing wuzu when Pandit Lekram passed by. I'm sure most of us do know that Pandit Lekram was a bitter opponent of Islam, and used to curse and mock the Holy Prophet ﷺ in a very bad manner. So Lekram passed by and greeted the Prophet ﷺ, from which he received no reply. He turned to the other side and once again greeted the Prophet ﷺ, from which no reply was given. So he walked off. One companion of the Prophet ﷺ, thinking that the Prophet ﷺ may not have heard Lekram, told the Prophet Messiah that Lekram was greeting him. The Prophet ﷺ replied by saying, "He curses the Holy Prophet ﷺ and greets me." What the Prophet ﷺ implied here was that why should he reply to the greetings of one who curses and mocks the Holy Prophet ﷺ? This incident alone shows how much he loved the Holy Prophet ﷺ, that he would sacrifice his own honor in this world to preserve the dignity of the Holy Prophet ﷺ. It is important to state and acknowledge at this point that the Prophet ﷺ was not only filled with a deep love of the Holy Prophet ﷺ, but understood his status better than anyone else. And thus, if he had not explained the true status of the Holy Prophet ﷺ, we today would be limited in our admiration for the Holy Prophet ﷺ. My friends, in conclusion, we see that by number 1, reading the Prophet ﷺ's writings, and number 2, by seeing his actions, all in praise and defense and in defense of the Holy Prophet ﷺ, no one has any ground to stand on when they make such false allegations against the Prophet ﷺ. Those people who falsely accuse Jamaat Ahmadiyya and its holy founder, the Prophet ﷺ, of being disrespectful to Hazrat Muhammad ﷺ, do so without any fear of Allah in their hearts. For them, it will be sufficient to quote the following verse of the Holy Quran. Beware of the day of judgment, when we shall call people along with their leaders. Whoever is given the book recorded with his deeds in his right hand will be eager to read it, and find that he will be dealt with mercy and justice. But whoever remains spiritually blind in this world shall also be blind in the hereafter, and will be even further removed from the path leading to Allah. Chapter 17, verses 72 to 73. Finally, I would like to humbly recommend all to watch Hazur Zayd Talib bin Aziz's Friday sermon on the 21st of January 2011, from which inshallah you will develop a deeper understanding of the Promised Messiah's love and respect towards the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jazakum.